جس مسئلے کو بیان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا منشا یہ ہے کہ لوگ جو آج پوری دنیا مرزائیوں کے خلاف کھڑی ہے تو لوگ مرزائیوں کو بھی کس طریقے سے مسلمان سمجھنے لگے اور علماء دیوبند کو بھی مرزائی کو لسٹ میں لے آئیں، تو تاکہ جو ہے نا لوگ جب علماء دیوبند کہے مرزائی کافر، لوگ کہیں نجی تو بھی تو فلانے بندے نے کیا اس کا اشرف علی رسول اللہ۔ یعنی مرزا جیلمی کا مقصد ہے مرزائیوں کو سپورٹ کرنا۔ دیکھو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے، تو مرزا جیلمی کا مقصد کیا ہے اس اعتراض کو کرنے کا؟ اس اعتراض کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو سپورٹ کرے۔ تو مرزا جیلمی کا مقصد یہ ہے اس بات کو اچھالنے کا بھی کس نہ کس طریقے سے جو مرزائیوں پر کفر کا فتویٰ ہے نا یہ کسی طریقے سے ہٹ جائے اور لوگوں کے سامنے مرزائی بھی عام مسلمانوں کی طرح جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے۔ اور سوال ہے کہ بریلوی علماء جو ہے انہوں نے اس کو کیوں اٹھایا؟ دیکھو نا کسی نہ کسی بندے کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی مخالفت ہی ہوتی ہے تو بات کرتا ہے نا، یا پیچھے کوئی مقصد ہوتا تو بات کرتا ہے۔ تو کچھ پہلے یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا تھا، تو انہوں نے یہ مسئلہ کیوں اٹھایا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ والا اعتراض کیوں اٹھایا بریلوی علماء نے؟ بریلوی علماء نے اس کو اس لیے اٹھایا کہ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ یہ بانیان پاکستان میں سے ہیں اور اس مسئلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے عزیز حضرت اقدس حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ لگایا تھا کہ بھئی آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ لڑو اور مسلمانوں کو اس بات پہ قائل کرو کہ دھرتی پر ایک الگ خطہ چاہیے جس پہ ہم جو ہے اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے وہ ہم آہنگ تھے پاکستان کے تصور میں، پاکستان کے بنانے میں، اور ان حضرات کے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی، اس سے پہلے تحریک خلافت چلی اس کی مخالفت کی۔ تو چونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پاکستان بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح پر بھی کفر کے فتوے لگائے، اور باقاعدہ لیڈروں کے سیاہ کاریہ رسالہ میرے پاس بڑا ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کافر لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، مسلم لیگ کی زرعی بخیہ دری جو مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنائی تھی اس کے خلاف کتاب انہوں نے لکھی، ان پر ان کو مولوی کے فتوے ہیں۔ تو اصل مسئلہ تھا یہ اشرف علی رسول اللہ کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان بننا ہے اور جو حضرات پاکستان کے بنانے میں پیش تھے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو چونکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سپورٹ کی تھی، اور باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ ایسے ہندوستان میں میرے ساتھ ایک ایسا عالم دین ہے کہ اگر ہندوستان کے سارے علماء کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کے علم کو ایک پلڑے میں رکھے تو اس کا علم بھاری ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کہا کرتا تھا، اور مجمع میں نعرے لگتے تھے مولانا اشرف علی تھانوی زندہ باد۔ تو اس لیے ان کو اس سے پریشانی ہوئی کہ بھائی سیاسی جلسے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے جلسے میں اشرف علی تھانوی زندہ باد کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا اور یہ خواب کا واقعہ لے لیا۔ خواب میں جس مرید نے خواب دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، خواب پر پکڑ کہاں ہوتی ہے، پھر خواب کی ویسے نہ مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ مسئلہ جو ہے انہوں نے نکال لیا اور اعتراض کر دیا۔ مرزا جیلمی نے یہ ساری خرافت جو ہے ان بریلویوں سے لی ہے۔ مرزا جیلمی نے انہوں نے وہ کہہ کی اس نے اس کو چاٹ لیا، انہوں نے بخانہ کیا اس نے چاٹ لیا، آج یہ اپنے جو ہے وہ چینلوں میں اس کو بیان کرتا ہے، وگرنہ اس کی تاریخی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ اس پروپیگنڈے کی بنیاد کیا ہے۔ بنیاد میں نے اس کے اصل میں یہ اعتراض اٹھانے والے قادیانی تھے یا بریلوی تھے۔ قادیانی نے اس لیے اٹھایا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگے اور ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی سرکاری طور پر کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہم ان کو بدنام کریں علماء دیوبند کو۔ تو دوسری طرف ان کا مسئلہ یہ تھا، یہ دوسرا گروپ ہے کہ دیکھو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قائد اعظم کے ساتھ ہیں تو قائد اعظم بھی کافر ہے، اشرف علی تھانوی بھی کافر ہے۔